وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب پر کرم فرما۔ اے اللہ ہم تو بہت ضعیف ہیں، ہم بہت کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم بہت کمزور بندے ہیں، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، اے اللہ تو ہم پر کرم فرما۔ ہم نے تیری نافرمانی کی، اے اللہ ہم کو اس کا اعتراف ہے، اے اللہ ہم نے ہر قسم کے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم نے ہر قسم کے گناہ کیے، بڑے گناہ بھی کیے ہیں، چھوٹے گناہ بھی کیے ہیں، انجانے بھی کیے ہیں، جان کر بھی ہم نے کیے ہیں۔ اے پروردگار، اے اللہ ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہی ہماری مغفرت کر سکتا ہے، تمام گناہوں سے تو ہی ہم کو پاک و صاف کر سکتا ہے۔ جو ذات پاک ہے اے اللہ وہی پاک کرے گی۔ تیری ذات تو سبحان ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اے اللہ تیری ذات ہی پاک و منزہ ہے، اے اللہ تیری ذات ہی منزہ ہے۔ اے اللہ تو ہماری اے اللہ مغفرت فرما دے، گناہوں سے ہم سب کو پاک و صاف فرما دے، ہمارے نام اعمال سے اے اللہ تمام گناہوں کو مٹا دے، کبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دے، اے اللہ صغیرہ چھوٹے گناہوں کو بھی تم معاف فرما دے۔ اے اللہ کے قیامت کے دن اے اللہ نام اعمال کھولا جائے اور اس میں پورے گناہ ہی گناہ ہو، اے پروردگار ہماری اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسی ذلت اور رسوائی سے پوری مخلوق کے سامنے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے پروردگار معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے اے اللہ اپنے گناہوں کی بدولت اے اللہ یہ تمام پریشانیاں اے اللہ ہم بھگت رہے ہیں، اے پروردگار اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہر طریقے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری وجہ سے اے اللہ ہمارا امتحان زیادہ نہ لینا، آزمائش بہت ہو گئی ہے پروردگار، آزمائش بہت زیادہ ہو گئی ہمارے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے، لیکن اے اللہ تو اپنی ذات اقدس کے مطابق ہمارے ساتھ فیصلہ فرما۔ اے اللہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے، اے اللہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ تو مغفرت کرنے والا۔ اے اللہ تو ہی رحیم ہے، اے اللہ تو ہی غفار ہے، اے اللہ تو ہی غفور ہے، اے اللہ تیری ذات سے ہم کو پوری امید ہے۔ اے اللہ لا یغفر الذنوب الا انت، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ ہمارا ایمان ہے، لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے تو نے فرمایا ہے نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہونا۔ اے اللہ تو نے فرمایا ہے، اے اللہ ہم نا امید نہیں ہیں، اے پروردگار ہم کو پوری امید ہے تیری ذات سے کہ تو ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمانا، تو اپنے صفات کے مطابق اے اللہ صفات اعلیٰ کے مطابق تو ہمارے ساتھ معاملہ فرمانا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا۔ اگر تو نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ اے اللہ سلوک کرے گا تو ہم تو بچ نہیں سکتے، نہ اس دنیا میں ہم بچیں گے نہ آخرت میں ہم بچیں گے۔ اے پروردگار تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام گناہوں کو تو معاف فرما دینا، تمام گناہوں کو تو معاف کر کے ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، چھوٹی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ بڑی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ مہلک بیماریوں سے بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج پوری دنیا پریشان ہے، آج پوری دنیا پریشان ہے، اے اللہ اس وبا کی وجہ سے، اے اللہ اس سے پہلے بھی
اے اللہ تو نے وبا کو ظاہر فرمایا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن اس مرتبہ جو وبا آئی ہے اے پروردگار ہمارے گناہوں کی وجہ سے پوری امت مسلمہ نے اے اللہ بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، لیکن بہرحال تیری طرف ہم متوجہ ہیں۔ پوری دنیا تک کے سعادت مند انسان، تیرے دوست، تیرے اولیاء اکابر اے اللہ تیری طرف متوجہ ہے۔ اے پروردگار تجھ سے گڑ گڑا رہے، اے اللہ تجھ سے معافی مانگ رہے، تضرع کر رہے ہیں۔ اے پروردگار ان کی دعاؤں کے طفیل سے ہماری حفاظت فرما دے، پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرما دے، خصوصاً ہمارے ملک سے اس وبا کو ختم فرما، امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہمارے ملک سے اس وبا کو دور فرما دے۔ اے اللہ ختم فرما دے، اے اللہ اس وبا کو ختم فرما دے۔ اے اللہ تمام لوگ بہت پریشان حال ہیں، مسلمان بھی پریشان ہیں، اے اللہ غیر مسلم بھی پریشان ہیں، اے اللہ دوسرے دین پر قائم لوگ بھی اے اللہ پریشان حال ہے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو تو بہت پریشانی، اے پروردگار حفاظت فرمانا۔ ہم تو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تجھے اللہ اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اپنا الہ اپنا خدا مانتے ہیں، تو ہی ہمارا الہ ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اے اللہ صحیح معاملہ کرنے والا، اے اللہ مغفرت والا معاملہ کرنے والا۔ اے اللہ احسان کا معاملہ فرما دے، اے اللہ احسان کا معاملہ فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کے مطابق تو ہمارے ساتھ اے اللہ فیصلہ نہ فرمانا، اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، پوری دنیا سے اس کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا سے اے اللہ تو بڑی قدرت والا ہے۔ اے اللہ تو نے ساتوں آسمانوں کو تو نے کھڑا رکھا ہے، کتنی قدرت ہے تیری۔ اے اللہ اس میں ذرہ برابر کوئی خلاف نہیں ہوتا۔ اے اللہ سورج کو برابر چلا رکھا ہے تو نے، اس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں۔ چاند کو چلا رکھا ہے۔ اے اللہ ہزاروں لاکھوں ارباں ارب کھربا کھرب ستارے آسمانوں میں تو نے رکھ رکھا ہے، مزین پورے آسمانوں کو ان ستاروں کے ذریعے تو نے کر رکھا ہے، اس میں ان کے نظام میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ اتنی عظیم قدرت والا ہے، یہ تو بہت عظیم قدرت والا ہے۔ اے اللہ زمین کی حفاظت کرنے والا، آسمانوں کی حفاظت کرنے والی ذات ہے، عظیم قدرت ہے۔ اے اللہ تو ہی قیوم ہے، اے اللہ تو ہی قیوم ہے، اے تو ہی حی ہے، اے اللہ تو ہی حی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہمارا ایمان ہے، اے پروردگار اگرچہ ہمارا ایمان بہت کمزور ایمان ہے، لیکن ہمارے کمزور ایمان کے موافق ہمارے ساتھ فیصلہ نہ فرمانا۔ اے اللہ تو عظیم قدرت ہے، اللہ والا ہے، اے اللہ تو بہت ہی رحم و کرم کرنے والا ہے، اپنی شان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرمانا۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت پر قائم رکھنا، ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ غفلت ہو جاتی ہے تیرے بندے، اے اللہ تیرے بندے غفلت ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارا دوسری طرف ہماری توجہ ہو جاتی ہے، لیکن اے پروردگار ابل منقاد کی طرح ہم تیری طرف اے اللہ رجوع کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، کبھی غافل ہو کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، لیکن پھر ہم تیری طرف بھاگ کر آ جاتے ہیں۔ ایمان کی شان ہے، مومن کی شان ہے، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن کالابل المنقاد، او کما قال، جیسے فرمایا اے اللہ ایمان بہرحال ہمارے دلوں میں رچا بسا ہوا اے اللہ ہم ربی اللہ کہتے ہیں، اے اللہ ہمارا رب تو ہی ہے، ہم تیری طرف متوجہ ہوتے۔ اے پروردگار تو ہم کو ہدایت پر قائم رکھنا،
ثابت قدمی عطا فرمانا، ثابت قدمی عطا فرمانا، اعمال صالحہ کی ہم کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمانا، اللہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ نمازوں کی پابندی ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری نمازوں میں جان ڈال دے، اے پروردگار ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی اے اللہ بے جان نماز ہے، تیرے سامنے کھڑے ہوتے لیکن خیالات دوسری طرف جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ پوری خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، پوری پابندی کے ساتھ ہم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تمام مسلمانوں کو اے اللہ تمام مسلمات کو اے اللہ نمازوں کی پوری پابندی کی توفیق نصیب فرما، اے پروردگار بڑی عمر والوں کو بھی اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وہ تیرے دین پر ثابت قدم رہے، پوری عمر انہوں نے تیری عبادت کی ہے، اے اللہ انہوں نے اے اللہ اعمال صالحہ کیے ہیں، اے اللہ ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرما، اے اللہ ان کی عبادات کو قبول فرما، اور ایسے بھی ہے کہ ان کی عمر بہت ہو گئی لیکن غفلت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اے پروردگار ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہم سب کے درجات کو بلند فرما، اے پروردگار ہم کو اے اللہ علم صالح علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما، علم زار سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ یہ بخاری شریف کی تلاوت کی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مجموعہ ہے، اے اللہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، زندگی اسی کے مطابق ہم گزاریں گے تو ہم کو کامیابی ملے گی، اور تو ہم کو اس دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا، اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑی، ایک تو اللہ کی کتاب ہے کتاب اللہ، اور آپ نے فرمایا وہ سنت رسولی، اور اپنی سنتوں کو آپ نے اپنی بات چھوڑا ہے، آپ کے اقوال کو آپ کے طریقوں کو آپ کے بعد ہمارے لیے چھوڑا ہے، اے پروردگار اسی سنت میں یہ بخاری شریف ہے، اے اللہ اسی کے ذریعے ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معلوم ہوئی، قرآن کی تفسیر معلوم ہوئی، قرآن کو ہم نے سمجھا، اے پروردگار اسی طرح دوسری احادیث کی کتابیں میں ہیں، اے اللہ ان کا علم ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ ان تمام کتب احادیث کا نور ہمیں عطا فرما، اے اللہ کتب احادیث کا نور ہمیں عطا فرما، اے اللہ اس کا تفقہ عطا فرما، اے اللہ اس کی سمجھ ہمیں عطا فرما، اے اللہ حدیثوں کو ہم سمجھے، اے اللہ حدیثوں کو ہم سمجھے، حدیثوں کا ہم کو فقہ حاصل ہو، حدیثوں کی سمجھ ہمیں نصیب ہو، اے اللہ قرآن کا فقہ ہمیں نصیب ہو، اے اللہ قرآن کی سمجھ ہمیں نصیب ہو، اے اللہ قرآن پاک کثرت سے ہم تلاوت کریں، اے اللہ قرآن پاک ہم کثرت سے تلاوت کریں، اس کے ہمیں توفیق عطا فرما، پوری عظمت کے ساتھ ہم پڑھیں، پورے احترام کے ساتھ ہم پڑھیں، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کوئی اس کی بے ادبی ہم سے نہ سرزد ہو جائے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما کسی بھی قسم کی بے ادبی سے، اے اللہ کسی بھی کتاب کی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما، ہر کتاب میں تیرا علم ہے، ہر کتاب میں تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اے پروردگار ہم تمام کتابوں کو پورے ادب کے ساتھ پوری عظمت کے ساتھ ہم دیکھیں اور پڑھیں، اور اس کے مطابق ہم کو اے اللہ عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو، اے پروردگار اے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تمام دینی مدارس اس مرض کی وجہ سے پوری دنیا کے مدارس جس میں قال اللہ قال رسول ہوتا ہے، تیری کتاب پڑھائی جاتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھائی جاتی ہیں، اے اللہ فقہ سمجھایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے،
دین کی تمام باتیں وہاں سے معلوم ہوتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں۔ اے پروردگار ایسے مراکز اے اللہ اس وبا کی وجہ سے اے اللہ بند پڑے، رحم فرما، کرم فرما اے اللہ، بس کرنا اے اللہ، بس کرنا اے اللہ، مدارس کی حفاظت فرما اے اللہ، مدارس کے کھلنے کا انتظام فرما دے، وہاں طلبہ آئے، جھوک در جھوک آئے اور تیرے کلام کو پڑھے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھے اے اللہ، علوم دینیہ اے اللہ پوری اخلاص کے ساتھ حاصل کرے اور پڑھانے والے پورے اخلاص کے ساتھ پڑھائے اے اللہ۔ اس کی صورت جلد سے جلد اے اللہ پیدا فرما اے اللہ، جلد سے جلد پیدا فرما اے اللہ، دشمنوں سے حفاظت فرما اے اللہ، دین مدارس کہ دشمنوں کی نگاہوں سے، غلط نگاہوں سے حفاظت فرما اے اللہ۔ پوری دنیا میں اے اللہ دشمن اے اللہ، اسلام کے دشمن، قرآن و حدیث کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، ایمان کے دشمن، اسلام کے دشمن اے اللہ پوری دنیا میں پھیلے، اور یہ آپ کا سلسلہ نہیں، جب سے اسلام شروع ہوا اے اللہ اسی وقت سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی لوگوں نے مخالفت کی اور اب بھی مخالفت، لیکن تو نے ہمیشہ تیرے کلمے کو بلند رکھا ہے، رسولوں کی تو نے نصرت فرمائی، عجیب و غریب طریقے سے انہیں نصرت فرمائی ہے اے اللہ، بھی نصرت کی بہت محتاج ہے اے اللہ، تیری مدد کی ہم نصرت ہے، نصرت کی ضرورت ہے۔ مسۃ الباسا والضراء اے اللہ، حضرات صحابہ کرام کو بھی تکلیفیں پہنچی اے اللہ، بہت ہی پریشانیاں آئیں، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ اے اللہ، اتنی زیادہ ان کو تکلیفیں پہنچی تو اللہ کا رسول، تیرا رسول اور تیرے ماننے والے مومن صحابہ نے یہ پکار کر کہا اور تجھ سے عرض کیا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی اے اللہ۔ آج ہمارا بھی وہی حال اے اللہ، آج ہم بھی وہی کہتے ہیں، تجھے وہی تجھ کو انہیں الفاظ سے پکارتے ہیں متی نصر اللہ، تیری مدد کب آئے اے اللہ، ہماری مدد فرما اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما پوری دنیا کے اندر اے اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مومنوں کی مومنات کی حفاظت فرما، مسلمان اور مسلمون اور مسلمات کی حفاظت فرما، بڑوں کی حفاظت فرما اے اللہ، چھوٹوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما اے اللہ، عورتوں کی حفاظت فرما، سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، سب کی مدد فرما، سب کی حفاظت فرما اے اللہ، عورتوں کی عصمت کی حفاظت فرما اے اللہ، ہمارے مسلمان عورتوں کی عصمت کی حفاظت فرما اے اللہ، غیر کی نگاہ ان پر نہ پڑے اے اللہ، حفاظت فرما، ہمارے نوجوان لڑکوں کو اے اللہ دین اور اسلام کی طرف مکمل متوجہ فرما اے اللہ، وہ محنت کرے، کمائیں اور اے اللہ ان کو حلال کمائی حاصل ہو اے اللہ، اس کے لیے محنتیں کرے اور ساتھ ساتھ برابر تیری طرف متوجہ ہوں، تیرے احکامات پر وہ عمل کرتے رہیں اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کی اس کی توفیق عطا فرما، خصوصی طور پر نوجوانوں کو اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، نوجوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما اے اللہ، ان کی جوانی کی حفاظت فرما، کہیں غلط راستے پر وہ نہ پڑ جائے اے اللہ، خصوصاً اس دور میں اے اللہ نوجوان بہت زیادہ اے اللہ بہک رہا ہے اے اللہ، ایسے اسباب پیدا ہو گئے اے اللہ، ایسے اسباب کو ختم فرما دے اے اللہ، ایسے اسباب کو ختم فرما دے، نوجوانوں کی حفاظت ہو اے اللہ، بڑوں کی حفاظت ہو، چھوٹوں کی حفاظت ہو، بچوں کی حفاظت ہو، مردوں کی حفاظت ہو، عورتوں کی حفاظت ہو اے اللہ، ایسے گمراہ کن آلات سے حفاظت فرما، ایسے گمراہ کن آلات سے حفاظت فرما اے اللہ، ان کی مضرتوں سے ہماری حفاظت فرما، پوری دنیا کی حفاظت فرما اے پروردگار، ہم جو بھی عمل کریں ہم کو اخلاص کی دولت سے مالا مال بنا، اخلاص کے ساتھ ہم عمل کریں، دکھاوا، نام و نمود اے اللہ، تکبر اور فخر اور عجب ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو اے اللہ، کسی بھی قسم کا کوئی مرض اے اللہ جو باطنی مرض ہے اے اللہ ہمارے اندر نہ آنے پائے اے اللہ، ہمارے باطن کو بھی پاک و صاف فرما دے اے اللہ، ہمارے ظاہر کو بھی پاک و صاف فرمایا
پر فرما دے۔ اے اللہ تو نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، اے اللہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ اے پروردگار ہر دو قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تکبر سے ہماری حفاظت کرنا، اے اللہ تکبر سے حفاظت کرنا، اے اللہ فقر سے ہماری حفاظت فرما، حسد سے ہماری حفاظت فرما، عجب سے ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ عجب سے ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ ہمارے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، خود بینی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ اے اللہ بہت ہی مہلک چیزیں ہیں، اے اللہ بہت ہی مہلک چیزیں ہیں، اے اللہ ایسی صفات ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی عمل ہمارا باقی نہیں رہتا۔ اے اللہ ایسے ہمارے اعمال کو زائل کرنے والی صفات رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا باطن بالکل پاک و صاف ہو۔ اے اللہ کسی قسم کی کوئی باطنی نجاست ہمارے باطن میں نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی اے اللہ کینہ نہ ہو، اے اللہ کوئی کینہ نہ ہو، اے اللہ کسی کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کوئی بغض نہ ہو۔ اے اللہ ہر قسم کے بغض سے، کینوں سے حفاظت فرما، دشمنیوں سے حفاظت فرما، حسد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حسد سے حفاظت فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حرام روزی سے حفاظت فرما، اے اللہ حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ سر ہے چشمہ فیض آپ کا وجود، ہم رہین منت حضرت ابو سعود، ہم رہین منت حضرت ابو سعود۔